بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی کا معلم پڑھیں گے۔ نمبر 10، یاد رکھو حالتوں کے اختلاف سے جن لفظوں کے آخر میں حرکت یا حروف سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے انہیں معرب کہتے ہیں۔ حالتوں کے اختلاف سے کبھی حالت رفع ہوتا ہے، کبھی حالت نصبی ہوتا ہے، کبھی حالت جری ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے حالت رفع میں آخر میں پیش آتا ہے، حالت نصبی میں زبر آتا ہے، حالت جری میں زیر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں حالتوں کے اختلاف سے جن لفظوں کے آخر میں حرکت یا حروف سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کبھی حرکت سے ہوتی ہے زیدن، 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 کبھی حروف سے ہوتی ہے ابو کا، ابا کا، ابی، رجلان، رجلی، مسلمون، مسلمین۔ یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ حروف بدل رہے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں معرب کہتے ہیں۔ جن کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے انہیں معرب کہتے ہیں، اور جن کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ مبنی کہلاتے ہیں، ورنہ مبنی کہلاتے ہیں۔ اگر ان کے آخر میں حالتوں کے اختلاف سے ان کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں، مبنی۔ اسموں میں مبنی بہت کم ہے۔ اسم کے اندر وہ 8 چیزیں مبنی ہیں جو آپ نے علم النحو میں پڑھی ہے۔ اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن، وہ جو ضمیریں ہیں، اس میں موصول ہے، اس میں اشارہ ہے وغیرہ، اسماء استفہام، وہ جو 8 ہے اس میں غیر متمکن۔ تو اسموں میں مبنی بہت کم ہے۔ ضمیریں یعنی مضمرات ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، اس میں استفہام ہے، وہ جو اسماء استفہام ہے، آئینہ، متی، کیفا، وہ جو ظروف میں آپ نے پڑھا ہے وہ مبنی ہے، جن کا بیان آئندہ ہوگا۔ مبنیات کی اقسام سبق نمبر 57 میں دیکھو، وہ اگلے حصوں میں آئے گا۔ تنبیہ نمبر 4، ضمائر مرفوعہ منفصلہ، ضمائر مرفوعہ منفصلہ سبق نمبر 6 میں لکھی گئی ہے۔ ضمائر مرفوعہ، مرفوعہ اس لیے کہ وہ ترکیب میں مبتدا خبر وغیرہ بنتے ہیں، اور منفصلہ اس لیے کہ وہ فعل سے جدا ہے، جو پیچھے آپ نے پڑھی ہے، انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن۔ ضمائر مرفوعہ منفصلہ۔ باقی ضمیروں کا بیان سبق نمبر 11 و 15 میں ہوگا۔ مفصل بیان سبق نمبر 41 میں دیکھو۔ اب ہم آگے الفاظ کے معانی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ کے معانی، سلسلہ الفاظ نمبر 8، سلسلہ الفاظ نمبر 8۔ بواب دربان کو کہتے ہیں، جو چوکیدار ہوتے ہیں، بار دروازے پر بیٹھا رہتا ہے، دربان۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ یہاں دیکھو یہ بریکٹ میں جیم لکھا ہے، تو اس سے جمع کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے جمع مکسر کے اوزان پڑھے تھے، وہاں الف، با، جیم، دال اس طرح لکھے تھے، تو یہاں بھی جمع کی طرف اشارہ ہے۔ تو جیم سے آپ وہی جمع بنائے جو وہاں جیم تھا، جبال، جیسے وہاں طوال تھا، طوال، رماح، اس طرح کے الفاظ جو آپ نے پڑھے تھے، رمح کی جمع رماح، طوال، اس طرح کے جو الفاظ تھے، تو اس کی جمع جبال تھے، یہ جمع کی طرف اشارہ ہے۔ تو جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر۔ دکان کو کہتے ہیں، دیکھو بریکٹ میں یا لکھا ہے تو جمع کی طرف اشارہ ہے، دکاکین، دکاکین۔ ثمر پھل کو کہتے ہیں، دیکھو بریکٹ میں لکھا ہے الف، تو یہ جمع کی طرف اشارہ ہے، جیسے وہاں الف کا جمع آ رہا تھا تو یہاں بھی اسمار، اسمار۔ جمل اونٹ کو کہتے ہیں، بریکٹ میں یہاں جیم لکھا ہے، جمع کی طرف اشارہ ہے، تو اس طرح وہاں جیم میں جمع تھی اسی طرح جمع بنائے، جمال، جبال، رماح، طوال، اس طرح۔ دیوان کچہری کو کہتے ہیں، کچہری، وہ جو عدالت میں وہ جو چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں مجرم کھڑا ہوتا ہے وہ کچہری ہوتی ہے۔ دیوان دیکھو یا لکھا ہے، جمع کی طرف اشارہ ہے، جیسے یہاں دکان میں یا لکھا تھا دکاکین، تو یہاں دواوین۔ راکباً سوار ہو کر،
سوقن بازار کو کہتے ہیں، بریکٹ میں الف لکھا ہے، جمع کی طرف اشارہ ہے، اسواق، اسواق جماعت ہے۔ سیارتن موٹر کو کہتے ہیں، اس کی جمع سیارات۔ اصل میں سیارتن اس لفظ کے اصلی معنی سیر کرنے والی ہے، قافلہ کو بھی سیارہ کہتے ہیں اور سیر کرنے والے ستاروں کو بھی سیارہ کہتے ہیں۔ سیدن سردار، آقا، سیدن کا کیا معنی؟ سردار، آقا۔ سیدتن کا معنی لکھا ہے ملکہ، شریف عورت، بی بی۔ یہ ابھی یاد کریں کیونکہ آگے مشق آ رہا ہے پھر، تو ملکہ شریف عورت، بی بی۔ فاصلتن دوری کو کہتے ہیں، فاصلہ دوری۔ فارہن سبک رفتار، تیز رفتار کو کہتے ہیں فارہ۔ کم مسرا امرود کو کہتے ہیں۔ مزین آراستہ کیا ہوا، خوبصورت کیا ہوا، آراستہ کیا ہوا۔ مصلی نماز کی جگہ، عیدگاہ کو کہتے ہیں۔ ناقتن جمع نوقن یا ناقات، اونٹنی کو کہتے ہیں۔ نزہتن تفریح، سیر و تفریح کو کہتے ہیں، سیر و تفریح۔ مشق نمبر 9 الف کہتے ہیں اس مشق میں اور آئندہ مشقوں میں ہر ایک اسم کی اعرابی حالت اور اس کے اعراب کو خوب سمجھ لیا کرو۔ یہ جو مشق آ رہے اور آئندہ بھی چند مشق آ رہے ہیں تو اس میں آپ نے بس صرف یہی دیکھنا ہے اسم کی اعرابی حالت۔ پیچھے جو آپ نے قسمیں پڑھی کہ مفرد منصرف صحیح ہے یا جمع مکسر ہے، جمع مؤنث مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اس میں مقصور ہے، اس میں منقوص ہے، تثنیہ ہے، حقیقی ہے، سوری ہے، جمع حقیقی ہے، سوری ہے، معنوی ہے، تو وہی اعراب آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھو التلمیذ حاضر، شاگرد حاضر ہے، تو اب دیکھنا یہ التلمیذ کیا ہے، یہ مفرد ہے، حاضر بھی کیا ہے، مفرد، مفرد منصرف صحیح ہے، تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ، کیونکہ التلمیذ کیا ہے؟ مبتدا، اور حاضر یہ خبر ہے، اور آپ کو پتہ ہے پیچھے آپ پڑھ چکے ہو جب کوئی اسم مبتدا واقع ہو یا خبر واقع ہو یا فعل کا فاعل واقع ہو تو اس کو حالت رفع میں سمجھو، یعنی وہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں تو اس لیے اس کے اوپر پیش آیا التلمیذ حاضر، یہ مفرد منصرف صحیح ہے تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ۔ اب آگے دیکھو نمبر 2 التلامذۃ حاضرون، شاگرد حاضر ہیں۔ اب التلامذہ آپ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے کیونکہ یہ تلمیذ کی جمع ہے تو مفرد کا وزن کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ تلامذہ لام کے بعد الف آ جانے کی وجہ سے مفرد کی جو ہیئت تھی، جو ترتیب تھی، وہ کیا ہو چکی؟ ٹوٹ چکی، تو یہ جمع مکسر ہے اور مبتدا بن رہے، اور مبتدا آپ کو پتہ ہے مرفوع ہوتے تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ۔ التلامذۃ حاضرون یہ کیا ہے؟ یہ جمع مذکر سالم ہے مسلمون کی طرح، اور یہ چونکہ خبر بن رہے، خبر حالت رفع میں ہوتے تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ یہ واو ما قبل مضموم کے ساتھ، را واو پیش رو، جیسے پیچھے میم واو پیش مو، مسلمو، حاضرو، تو شاگرد حاضر ہیں تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ جمع مکسر ہے تو رفع ضمے کے ساتھ آیا، یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ واو ما قبل مضموم کے ساتھ آیا۔ البواب دربان، قائم کڑا ہے، عند الباب دروازے کے پاس، والکلب جالس اور کتا بیٹھا ہے۔ اصل مقصد ترجمہ نہیں ہے، اصل مقصد آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ پیچھے جو آپ نے اسم کی اعرابی حالتیں پڑھی ہیں یہ اس میں سے کیا ہے؟ تو البواب مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد ہے۔ قائم یہ بھی مفرد ہے، الباب یہ بھی مفرد ہے، کلب یہ بھی مفرد ہے، کتا، جالس یہ بھی مفرد ہے، تو آپ دیکھ رہے ہو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ۔ البواب یہ مبتدا ہے، مبتدا آپ کو پتہ ہے مرفوع ہوتا ہے، رفع ضمے کے ساتھ آیا۔ قائم یہ خبر بنے گا اور خبر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں بھی رفع ضمے کے ساتھ آیا۔ اسی طرح یہ عند مضاف ہے اور الباب مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتے، پیچھے آپ پڑھ چکے جب کوئی اسم مضاف الیہ یا کسی یا حرف جار کے بعد آئے تو اس کو حالت جری میں سمجھو، تو یہ عند چونکہ مضاف ہے اور الباب مضاف الیہ، مضاف الیہ حالت جری میں ہوتے تو جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ۔ اسی طرح
والکلب یہ مبتدا بن رہے اور مبتدا مرفوع ہوتے تو رفع ضمے کے ساتھ آیا. جالس خبر ہے، خبر مرفوع ہوتے تو رفع ضمے کے ساتھ آیا. آگے ضرب الولد کلبا بالحجر. ضرب الولد ضرب مارا الولد بچے نے کلبن کتے کو بالحجر پتھر کے ساتھ. اب یہ ضرب فعل ہے، الولد یہ فاعل ہے کیونکہ یہ مارنے والا ہے. بچے نے مارا، لڑکے نے مارا، یہ فاعل ہے. اور فاعل آپ کو پتہ ہے حالت رفع میں ہوتے اور یہ مفرد منصرف صحیح ہے، یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد ہے تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ. اور کلبن یہ مفعول بھی ہے کیونکہ مفعول بھی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. تو فاعل کون ہے؟ ولد، لڑکا یہ فاعل ہے. اس کا فعل کیا ہے؟ مارنا. یہ مار کس پہ واقع ہوئی؟ کتے پر. تو کتا مفعول ہے، وہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو نصب کس کے ساتھ آیا؟ زبر کے ساتھ. کل بن بادو زبر بن. اور یہاں دیکھو حجر یہ حالت جری ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھ لیا تھا کہ جب کوئی اسم حرف جار کے بعد آئے تو اس کو حالت جری میں سمجھو. تو یہ با جارہ ہے، اس کے بعد حجر یہ مجرور ہے تو جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ. بالحجری رازری. آگے بڑھتے ہیں. جاء محمود، محمود آیا، من المدرستی مدرسے سے، وذهب اور وہ گیا الی المسجد مسجد کی طرف، للصلاۃ نماز کے لیے، للصلاۃ نماز کے لیے. اب یہ محمود یہ مفرد منصرف صحیح ہے، مدرستی یہ بھی مفرد منصرف ہے، مسجد بھی مفرد منصرف ہے، صلاۃ بھی مفرد منصرف ہے. تو آپ دیکھ رہے ہو محمود چونکہ فاعل بن رہے، فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ. دال دو پیش دن. من المدرستی یہ حالت جری میں ہے کیونکہ مدرسہ کس کے بعد آیا؟ من حرف جار کے بعد آیا تو یہ حالت جری ہے تو جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ. من المدرستی. پھر الی المسجد یہ بھی حالت جری ہے کیونکہ الی جر دیتا ہے تو مسجد مفرد منصرف صحیح ہے تو جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ. صلاۃ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، لام جر دیتے تو جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ. للصلاۃ. رأى حامد اسدا فی حدیقۃ الحیوانات. رأى دیکھا، حامد حامد نے، اسدا شیر کو، فی حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر میں. اب یہاں دیکھنا یہ حامد یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتے حالت رفع میں ہوتے تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ. دال دو پیش دن. حامد نے کس کو دیکھا؟ شیر کو. تو یہ مفعول ہے، مفعول کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں تو نصب کس کے ساتھ آیا؟ زبر کے ساتھ. اسدن فی حدیقتی حدیقہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری ہے کیونکہ فی جر دیتے تو جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ. الحیواناتی جمع مؤنث سالم ہے، حیواناتی مسلماتی کی طرح، اور یہ چونکہ مضاف الیہ ہے، حدیقتی مضاف ہے، الحیواناتی مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتے تو جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ. آگے دیکھو اکل یحییٰ کم مصر وخالد رمانا. اکلا کایا، یحییٰ یحییٰ نے، کایا یحییٰ نے، کم مصر امرود کو، وخالد اور خالد نے، رمانا انار کو. یحییٰ نے امرود کایا اور خالد نے انار کایا. اب یہاں دیکھو یہ اکل فعل ہے اور یحییٰ آپ مجھے بتاؤ پیچھے آپ پڑھ چکے ہو کس میں سے ہے؟ اس میں مقصور میں سے ہے، موسیٰ عیسیٰ یحییٰ کی طرح. تو یہ چونکہ فاعل ہے، ابھی آپ کہو گے کہ فاعل تو مرفوع ہوتے حالت رفع میں ہوتے، یہاں تو پیش نہیں ہے تو یاد رکھنا یہاں پیش تقدیری ہے. پیش تقدیر یعنی فرض کیا گیا ہے کہ یہاں پیش ہے لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے. پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ ان تینوں حالتوں میں ان کا اعراب یکساں ہوگا. اور آگے کم مصرع یہ بھی اس میں مقصور ہے، یہ مفعول بھی ہے. یحییٰ نے کس کو کہا؟ امرود کو. یہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتے تو یہاں نصب بھی تقدیری ہے. اور خالد مفرد منصرف صحیح ہے تو رفع کس کے ساتھ ہے؟ ضمے کے ساتھ کیونکہ اس کا عطف ہے یحییٰ پر کہ یحییٰ نے امرود کایا اور خالد نے انار کایا. تو یہ معطوف علیہ مل کر فاعل بن رہے اکلا فعل کا، اور فاعل کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے حالت رفع میں ہوتے تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ. اور رمانا مفعول بھی ہے کیونکہ خالد نے انار کھایا تو
خالد کا کانا کس پہ واقع ہو رہا ہے؟ انار پر. یہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتے تو نصب کس کے ساتھ آیا؟ فتح کے ساتھ. نون دو زبر نن. آگے دیکھو، جاء احمد وذهب محمد ضاحکین. یہ ضاحکین لکھا ہے جبکہ ضاحکین ہونا چاہیے کیونکہ یہ دو ہے. احمد آیا اور محمد گیا ضاحکین ہنستے ہوئے، تو یہ ضاحکین لفظ ہونا چاہیے، ضاحکین. یاد رکھنا احمد یہ غیر منصرف ہے. یہ افعلو کے وزن پر جو آتے ہیں، افعلو کے وزن پر یہ غیر منصرف ہوتا ہے. اسی طرح جو اسم علم ہو، خاص نام ہو، اس کے آخر میں گولتا ہو تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف ہوتے ہیں. جیسے عائشۃ، خدیجۃ، اس طرح کے الفاظ. اور عورتوں کے نام اگر گولتا بھی نہ بھی ہو، صرف خاص نام ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوتے، جیسے زینب، اب یہ غیر منصرف ہے. اسی طرح مریم غیر منصرف ہے، اگرچہ گولتا نہیں ہے پھر بھی غیر منصرف ہے. اسی طرح جن لفظوں کے آخر میں الف نون آتے ہیں جیسے لقمان، سلمان، اس طرح کے الفاظ بھی غیر منصرف ہوتے. تو افعلو کے وزن پر جو آتے ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں. اور جمع مکسر کے اوزان پیچھے اپنے پڑھ لیے تھے، چند اوزان تھے، وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. وہ اپنے ذہن میں یاد رکھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ غیر منصرف ہے. تو غیر منصرف کے نیچے زیر نہیں آتا، اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آتی. تو یہ احمدو یہ غیر منصرف ہے، تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہو اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، ایک پیش آیا. جاء احمدو، احمد آیا. وذهب محمد اور محمد گیا. ضاحکین کس حال میں؟ ہنستے ہوئے. تو یہ حال ہے، اور حال آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتے، اور یہ تثنیہ ہے، یہ تثنیہ ہے. اور تثنیہ کا اعراب آپ کو پتہ ہے، حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ. تو ضاحکین، ضاحکین. ذهب النساء الى دہلی راکبات فی السیارۃ. ذهب النساء عورتیں گئی، الى دہلی دہلی کی طرف، راکبات سوار ہو کر، فی السیارۃ موٹر میں. اب یہاں دیکھنا یہ ذهب فعل ہے اور النساء یہ فاعل ہے. فاعل مرفوع ہوتے تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ. اور النساء آپ کو پتہ ہے یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے. جمع مکسر کا اعراب آپ پڑھ چکے ہو، رفع ضمے کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرے کے ساتھ. تو یہ چونکہ حالت رفع ہے، فاعل بن رہے تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ. اور دہلی یہ قاضی کی طرح اس میں منقوص ہے تو یہاں جر تقدیری ہے، جر یہاں تقدیری ہے، ظاہری اعراب سے خالی ہے. راکبات یاد رکھنا یہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم. راکبتن، راکبتان، راکبات جمع مؤنث سالم ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے حال بن رہے، عورتیں گئی دہلی کی طرف کس حال میں؟ سوار ہو کر. یہ حال ہے، اور حال کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے. تو نصب کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ، کیونکہ آپ جمع مؤنث سالم کا اعراب پڑھ چکے ہو کہ رفع ضمے کے ساتھ، نصب جر دونوں کسرے کے ساتھ. یہ نصب ہے لیکن کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ. تو نصب بھی زیر کے ساتھ آتے. فی السیارۃ یہ حالت جری ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری ہے کیونکہ فی حرف جار کے بعد آیا تو جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ. ذهب النساء آپ کے ذہن میں آئے گا کہ الفاعل تو فاعل تو یہ جو فاعل ہے یہ تو مؤنث ہے اور یہ ذهب فعل تو مذکر ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب فاعل جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر لانا بھی جائز ہے اور مؤنث لانا بھی جائز ہے. علم النحو میں آپ پڑھ چکے ہو اور قرآن مجید میں بھی آتے وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز. وقال نسوة، تو نسوة کس کو کہتے ہیں؟ عورتوں کو کہتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں کیا ہے؟ وقال. رأیت المسلمین والمسلمات ذاہبین الی المصلی لصلاۃ العید. میں نے دیکھا مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو ذاہبین کس حال میں؟ جاتے ہوئے الی المصلی عیدگاہ کی طرف، لصلاۃ العید عید کی نماز کے لیے. اب یہاں رأى فعل تو ضمیر فاعل اور آگے المسلمین والمسلمات
یہ معطوف علیہ مل کر مفعول بھی، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو نصب کس کے ساتھ آیا؟ یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے تو مسلمین یہ حالت نصبی ہے۔ نصب کس کے ساتھ آیا؟ یا ساکن ما قبل مکسور میم یا زرمی، اور والمسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا نصب جر دونوں کسرے کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ چونکہ حالت نصب ہے، مفعول بھی ہے، لیکن پھر بھی نصب کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ۔ اور ذاہبین یہ جمع مذکر سالم ہے، لیکن چونکہ یہ حال بن رہے، حال کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں، تو نصب کس کے ساتھ آیا؟ یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ، با یا زیر بی۔ اور الی المصلی، مصلی عیسیٰ کی طرح، موسیٰ کی طرح، اس میں مقصور ہے تو یہاں جر تقدیری ہے۔ آپ کہو گے کہ الا تو جر دیتا ہے، جر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو جر تقدیری ہے۔ پھر لام جرہ صلاتی یہ مجرور ہے، لام حرف جر کے بعد آیا، مفرد منصرف ہے تو جر کسرے کے ساتھ۔ عیدی بھی مفرد منصرف صحیح ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہے، مضاف الیہ مجرور ہوتے تو جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ آیا۔ یذهب البنون والبنات الى البستان بعد العصر للنزهة، جاتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں الى البستان باغ کی طرف، بعد العصر عصر کے بعد، للنزهة سیر و تفریح کے لیے۔ اب یذهب فعل ہے، البنون والبنات معطوف علیہ مل کر فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتے تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ واو ما قبل مضموم کے ساتھ، نون وہ پیش نو جیسے مسلمو، میم وہ پیش مو۔ والبنات جمع مؤنث سالم ہے، رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ۔ الی البستان بستان مفرد منصرف صحیح ہے، جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ۔ عصر مفرد منصرف صحیح ہے، جر کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ۔ نزہت بھی مفرد منصرف صحیح ہے، لام حرف جر کے بعد آیا تو جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ۔ فی البغداد نہر جار معروف بالدجلہ، بغداد میں نہر ایک ایسا نہر ہے، جار جو جاری ہے، بہتا ہے، ایسا نہر، معروف بالدجلہ جو مشہور ہے، بالدجلہ دجلہ نام سے۔ تو بغداد میں ایک نہر ہے جو جاری ہے اور دجلہ نام سے مشہور ہے۔ تو بغداد مفرد منصرف صحیح ہے، جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ، کیونکہ فی جر دیتے۔ نہرن یہ یاد رکھ رہے ہیں، جار مجرور جہاں بھی آ جائے یہ خبر مقدم ہوتے ہیں، تو یہ جار مجرور خبر مقدم بنیں گے اپنے متعلق ثابتن سے مل کر، اور آگے نہرن جار معروف بالدجلہ یہ سارا خبر بنے گا۔ یہ نہرن موصوف ہے اور آگے جار صفت اول ہے، اور معروف بالدجلہ یہ دجلہ متعلق معروف کے ہو کر یہ صفت ثانی بنے گا، اور موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر خبر بنے گا۔ خبر مرفوع ہوتے تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ، نہرن۔ اور یہ جارن آپ کو پتہ ہے اس میں منقوص ہے، آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا، القاضی، الجاری، الماضی، اس کے اوپر جب الف لام نہ ہو تو پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا جارن، قاضن، اس طرح۔ تو یہاں جو رفع ہے وہ تقدیری ہے، اصل میں جاریون تھا، یہ صفت اول ہے اس کا، آپ کو پتہ ہے موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، اور معروف یہ بھی صفت بنے گا، صفت ثانی، تو اس لیے رفع ضمے کے ساتھ، اور دجلتی یہ چونکہ مفرد منصرف صحیح ہے تو جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ۔ فاطمۃ سیدۃ النساء فی الجنۃ، فاطمہ سیدۃ النساء عورتوں کا ملکہ ہے یا عورتوں کی بیوی ہے، فی الجنۃ بی بی ہے، عورتوں کی بی بی ہے، فی الجنت جنت میں۔ اب فاطمۃ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف، تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ، اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں ہے، فاطمۃ نہیں ہے، فاطمۃ ہے۔ سیدۃ النساء، سیدۃ مضاف ہے، نساء مضاف الیہ ہے، اور یہ جمع مکسر ہے تو جر کس کے ساتھ آیا؟ کسرے کے ساتھ۔ جنتی مفرد منصرف صحیح ہے، جر کسرے کے ساتھ، اور سیدۃ مضاف ہے تو مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتا، الف لام نہیں آتا، تو اس لیے ایک پیش ہے، تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، سیدۃ النساء فی الجنۃ، تو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمے کے ساتھ۔ جاء قاض عادل راکبا علی الفرس، جاء آیا قاض عادل انصاف کرنے والا قاضی، راکبا سوار ہو کر، علی الفرس گھوڑے پر،
یہ جا فعل قازن اس میں منقوص ہے، جب اس کے اوپر الف لام نہ ہو تو اس طرح تھا، یہاں رفع تقدیری ہے، یہ موصوف ہے، اور یہ عادل صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتے تو اس کے اوپر تو رفع لفظوں میں آ گیا، لیکن یہ قازن لفظی اعراب سے خالی ہے کیونکہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہو۔ راکبن یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور یہ حال بن رہے، حال منصوب ہوتے تو نصب کس کے ساتھ آیا؟ زبر کے ساتھ۔ فارسی مفرد منصرف صحیح ہے، علی حرف جار کے بعد آیا تو جر کس کے ساتھ؟ کسرے کے ساتھ۔ باقی اگلے سبق میں پڑھ رہے ہیں، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔